اس وقت لاہور سے ہمارے ساتھ موجود ہے پاکستان مسلم لیگ کے اسٹیئرنگ کمیٹی کے چیئرمین اور سابق وزیر خارجہ جناب خورشید محمود قصوری صاحب. قصوری صاحب، آپ نے بحیثیت وزیر خارجہ بہت ایک کروشل ٹائم میں ان کے ساتھ ڈیلنگ کی ہے پاکستان کی نمائندگی کر کے، تو آپ نے ان کو کیسے پایا اندر سے؟ ہم ان کو دوست کہہ سکتے ہیں یا کہ دشمن؟ دیکھیے، انٹرنیشنل ریلیشنز میں دوستی دشمنی کوئی ہیر رانجھا ٹائپ ریلیشن شپ نہیں ہوتی. لارڈ پالمرسٹن نے کہا تھا، 19 سینچری کے اسٹیٹسمن تھے، برٹش فارن سیکرٹری، کہ جہاں تک نیشنز ہوتی ہیں ان کے پرماننٹ انٹرسٹ اور پرماننٹ ایلائز اور فرینڈز نہیں ہوتے، پرماننٹ انٹرسٹ ہوتے ہیں. جی. تو اس میں کوئی بھی ملک کسی پہ احسان نہیں کرتا، نہ امریکہ پاکستان پہ کر رہا ہے نہ پاکستان امریکہ پہ. شروع سے ہمیں ضرورت تھی، کیونکہ بھارت کے ساتھ جو ہمارے تعلقات تھے اس کی نوعیت ایسی تھی کہ ہمیں ایک ایکولائزر چاہیے تھا. 1947 آنورڈز ہماری بڑی ڈسپیرٹی تھی ہر لحاظ سے، اور ایک اور اس کی وجہ جو ہماری اپنی ضرورت بنتی گئی وہ ہماری ایک یہ عادت ہے لیونگ بیونڈ آر مینز، جس میں ہمیں باہر کی مدد کی ضرورت پڑتی رہی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہوا یہ ہے کہ کئی جگہ پہ تو ہمارے انٹرسٹ کنورج کیے ہیں اور کئی جگہ پہ نہیں کیے ہیں. تو ہمیں اسٹریٹجک انٹرسٹ جب تک دو ممالک کے کنورج نہ کریں، اس وقت تک اگر ایفرٹس بھی کی جائیں دونوں اطراف سے، تو اس نوعیت کی ہم آہنگی نہیں آ سکتی جیسے کہ آپ چاہیں گے. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنے مفادات کی خاطر ان کا ساتھ دینا پڑا، اور ان کو پہلے سوویت یونین کی کنٹینمنٹ، اور اس کے بعد جب افغان جہاد کا موقع آیا، سوویت یونین کی انویژن ہوئی، پھر ان کو ہماری ضرورت پڑ گئی، اور پھر 9/11 کے بعد بہرحال سب کے علم میں جو کچھ ہوا. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ فرینڈز اور جو آپ نے مجھ سے پوچھا فوز، میں یہ سمجھ رہا ہوں کوشش کرنی چاہیے فرینڈز ناٹ کہ ماسٹرز ہمارے نہ بنے، لیکن ان کو فو بنانے کا بھی ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ایک میجر پار ہے، اور بہتر یہ ہوگا کہ ہم جہاں تک ہمارے انٹرسٹ کنورج کرتے ہیں ہم ان سے فائدہ اٹھائیں. جہاں اختلاف ہے وہ کھل کے ڈسکس کریں. قصوری صاحب، ہمیں دو متضاد طرح کے سگنلز ملتے ہیں. ایک طرف پاکستان کو سٹیبل رکھنے کے لیے اربوں ڈالر کی امداد امریکہ کی طرف سے ملتی ہے. پاکستان میں کوئی سیاسی مسئلہ بھی آ جاتا ہے تو شاید ہمارے اپنے رولر سے زیادہ امریکی پریشان ہوتے ہیں، وہ چیف جسٹس کے حوالے سے لانگ مارچ ہو یا کچھ بھی ہو. لیکن دوسری طرف انہی کی طرف سے جو سیمور ہرش کی جو سٹوری آئی ہے، یا پھر امریکی میڈیا میں واشنگٹن ٹائمز کی ابھی جو سٹوری آئی ہے کہ ہمارے اداروں کو ہٹ کیا جا رہا ہے، اس کے حوالے سے غلط فہمیاں پیدا کی جا رہی ہیں. تو ساتھ ساتھ یہ بھی سگنلز ملتے ہیں کہ امریکیوں کے ارادے جو ہے وہ پاکستان کے حوالے سے ٹھیک نہیں ہے. اس وقت امریکہ کے انٹرسٹ میں کیا ہے؟ ایک مستحکم اور سٹیبل پاکستان یا کہ ایک انتشار کا شکار پاکستان؟ دیکھیے، دو چیزوں میں فرق ہے. ایک ان کے انٹرسٹ اور کیا ہے، اور نمبر دو ان کے ایکشنز کا نتیجہ کیا ہے. جہاں تک ان کے انٹرسٹ، آبویسلی انسٹیبل پاکستان تو نہیں ہو سکتا، اس کی کئی وجوہات ہیں. انسٹیبل پاکستان اپنے علاقے میں اپنی رٹ قائم نہیں کر سکے گا، اور جن کو وہ آج کل یہ نان اسٹیٹ ایکٹرز یا آپ القاعدہ ہی کہہ لیں، ان کو پناہ گاہیں مل جائیں گی. تو وہ تو بہرحال نہیں چاہیں گے کہ ایسی ویک پاکستانی حکومت ہو جس کا اپنے علاقے میں کنٹرول نہ ہو، رٹ نہ ہو، اور تمام قسم کے دہشت گرد یہاں آ کے پناہ لے لیں. یہ تو ان کے مفاد میں نہیں ہوگا. اسی طرح ایک نیوکلیر ویپن اسٹیٹ ہے، یہ بھی ان کے مفاد میں نہیں ہوگا کہ خدا نہ خواستہ کو ایسی صورتحال آئے کہ جو نیوکلیر ویپنز کی پوزیشن ہے اس پہ فری فار آل ہو جائے. لیکن میں بحیثیت سابق وزیر خارجہ، اور میں وائس چیئرمن تھا نیشنل کمانڈ اتھارٹی کا ایز فارن منسٹر آف پاکستان. اس کے دو وائس چیئرمن ہیں نیشنل کمانڈ اتھارٹی کے، ایک چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف اور ایک فارن منسٹر. میں آپ کو بتا سکتا ہوں اس قسم کی جو سٹوریز ہیں سیموئل ہرش کی، یہ ٹوٹل نانسنس ہے. وہاں پرندہ بھی نہیں پہنچ سکتا. یہ جان بوجھ کے ایسی سٹوریز پھیلائی جاتی ہیں، لیک کی جاتی ہیں تھرو انٹرسٹڈ کوارٹرز ان دی امریکن انٹیلیجنس. دیکھیں، امریکن گورنمنٹ ایک وائس سے نہیں بولتی. وہاں تھنک ٹینکس کیا ایک پوائنٹ آف ویو ہے، اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کچھ کہتا ہے، کانگریس کچھ کہتی ہے. اسے ہمیں گھبرانا نہیں چاہیے. اس قسم کی سٹوریز لیک کی جاتی ہیں. مختلف لابیز ہیں امریکہ میں، اور ان کا ایک مقصد یہ تھا کہ پاکستان کی جو آرمڈ فورسز ہیں، یہ جن لابیز نے یہ لیک کی ہے سیموئل ہرش کو سٹوری، ان کا ذکر کر رہا ہوں کہ جی کچھ لوگ دبئی پہنچ گئے تھے، پھر یہ
کہ جی پاکستان میں ہی شاید لوگ یہاں نہ بیٹھے ہوئے ہوں، تو وہ میں یہ سمجھتا ہوں اس لیے کی گئی ہے کہ پاکستان کی آرمڈ فورسز پہ تھوڑا سا لوگوں کو جو کانفیڈنس اس کو کمزور کیا جائے. کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ان کے 800 500 یا کتنے بھی بندے ہیں، ہماری 20,000 سے زیادہ ڈیڈیکیٹڈ فورس ہے فار نیوکلیئر ویپنز. سوال ہی پیدا نہیں کہ وہاں پہنچ جائیں. ملٹی لیئرڈ سیکورٹی رنگز ہیں. یہ ان کو اس قسم کی جو لیکس ہیں اس لیے ہوتی ہیں کہ ہم 100% ان کی بات نہیں مانتے، نہ یہ ہماری بات مانتے ہیں. اور مثلا میں جب وزیر خارجہ تھا تو ہم پہ پرماننٹلی چارج لگایا جا رہا تھا کہ ڈبل گیم کھیل رہے ہیں، رننگ ود دا ہیئر، ہنٹنگ ود دا ہاؤنڈز. نارتھ وزیرستان اگریمنٹ ہوا تب بھی ہم پہ یہ چارج لگائے گئے. اس سے گھبرانا نہیں چاہیے. بالآخر پاکستان اور اس کی افواج نے وہی کرنا ہے جو ان کا قومی مفاد ہے، لیکن قومی مفاد میں یہ بھی نہیں کہ امریکہ سے ہم جھگڑا کر لیں، کیونکہ امریکہ بہرحال اس پوزیشن میں ہے کہ ہمیں نقصان پہنچا سکتا ہے، اور ابھی تک امریکہ ہماری مدد کر رہا ہے اکنامکلی بھی، ڈیفنس میں بھی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ یہ پوچھنا کہ جناب وہ سٹیبل یا انسٹیبل پاکستان کے مفاد میں، مجھے جو خطرہ ہے ان کے ایکشنز کا جو نتیجہ ہے وہ انسٹیبلٹی ضرور پھیلا رہی ہے. مثلا صرف پاکستان میں نہیں، عراق دیکھ لیں، افغانستان دیکھ لیں، امریکن ایکشن جو ہے، جو اس کی انٹرونشن کا نتیجہ ہوا ہے وہ انسٹیبلٹی پھیل رہی ہے. اس کا یہ لیکن میں نہیں نتیجہ اخذ کرتا کہ ان کی کوئی انٹینشن پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کی ہے، کیونکہ ان کا مفاد اس میں ہے نہیں. ہاں ایک مفاد ہو سکتا تھا اگر کوئی پاکستان ایمرجنگ ورلڈ پاور ہوتا، چائنا رشیا کی طرح، اور ان کو خطرہ ہوتا کہ مستقبل قریب میں ہم ان کے مد مقابل آ جائیں گے، تو پھر تو ان کو کوئی انٹرسٹ تھا کہ ہم کو دباؤ میں لائیں، ڈی اسٹیبلائز کریں. قصوری صاحب، آپ نے درست فرمایا کہ ٹھیک ہے پاکستان اس وقت کوئی نہ ایمرجنگ پاور ہے، وہ سپر پاور تو کیا شاید اس وقت سپر پور بن رہا ہے، لیکن ساتھ جو کچھ ممالک ہیں چین اور روس، لوگ کہتے ہیں وہ تو ایمرجنگ پاورز ہیں، اور کچھ لوگ یہ رائے رکھتے ہیں کہ امریکہ اصل میں اس ریجن میں تیاری کر رہے ہیں ان پاورز کو کارنر کرنے کے لیے. تو کچھ لوگ یہ یقین رکھتے ہیں کہ یہ القاعدہ اور طالبان اصل میں بہانہ ہے، اور امریکی اس کی آڑ میں اس ریجن میں اپنی موجودگی کو یقینی بنانا چاہتے ہیں. آپ نے جب ان کے ساتھ ڈیل کیا بطور وزیر خارجہ اس دوران، آپ نے کیا محسوس کیا؟ کیا واقعی امریکن جو ہے وہ طالبان کو یا القاعدہ کو اپنے لیے ایک جینون تھریٹ سمجھتے ہیں اور جینونلی ان کو ایلیمینیٹ کرنا چاہتے ہیں، یا کہ اس کی آڑ لے کے وہ کچھ ریجن سے متعلق کچھ اور مقاصد حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ یہ جو کچھ شروع ہوا ہے 9/11 کے بعد ہوا ہے، جب ان کے پہ حملہ ہوا، یہ پہلی دفعہ ان کی تاریخ میں ہے کہ مین لینڈ امریکہ پہ حملہ ہوا ہے. تو اس لیے اگر ہم اتنی اسپیکولیشن میں نہ جائیں اور کنسپریسی تھیوریز میں نہ جائیں تو بہتر ہوگا، کیونکہ جب آپ فارن پالیسی کنڈکٹ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو اس نوعیت کے مفروضوں پہ آپ عمل نہیں کر سکتے. آپ کی بڑی امیڈیٹ نیڈز ہوتی ہیں، اکنامک، ڈیفنس نیڈز. آپ اپنے آپ کو تنہا بھی نہیں کرنا چاہتے، تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ ایسے مفروضوں پہ آپ عمل کریں جس سے فوری طور پر آپ کے اپنے جو قومی مفادات ہیں منفی طور پر متاثر نہ ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو حملہ ہوا تھا 9/11 کا، اس نے ایک خاص نوعیت کا اشتعال پیدا کیا. دیکھیں مجھے پتا ہے اس نوعیت کے لوگ ہیں امریکہ میں. میں نے خود CNN پہ ایک پروگرام دیکھا، کاؤنٹر نیریٹو، جو کہ ہمارے ملک میں آفن کوٹ کیا جاتا ہے کہ جی تو حملہ ہی انہوں نے کرایا تھا، امریکنوں نے خود ہی کرایا تھا، بلکہ یہ کہ جی اس میں تو جو جس طرح وہ بلڈنگز گر گئیں وہ بھی اسی طرح کا تھا کہ وہ ہو ہی نہیں سکتا تھا، جبکہ اس کو خود نہ کرایا جاتا اور پری پلانڈ تھا. کم از کم میں نہیں سمجھتا کہ اگر آپ اس مفروضے پہ عمل کریں گے تو کوئی آپ کو مفید نتیجہ ملے گا، اس کا نتیجہ کو مفید نہیں آئے گا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں یہی سمجھنا چاہیے کہ جو ریئیکشن تھا اوریجنل اشتعال 9/11 کے بعد تھا، اس کی آڑ میں یہ تو ہوتا ہے عام طور پر، کئی ملک یہ کرتے ہیں کہ اگر ایڈورسٹی میں کوئی اپرچونٹی آپ کو مل جائے تو وہ کوشش کرتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہاں کے بے وقوف حکمران تھے، یہ جو نیو کانس تھے، خاص طور پہ ڈک چینی ٹائپ لوگ جو تھے، جنہوں نے اس کو ایک جنونی کیفیت امریکہ میں پیدا کر کے اور بھی بہت سے جو ان کے مفادات تھے ان کو حاصل کرنے کی کوشش کی. ناظرین، یہاں پہ